بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے پروجیکٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ حاصل پور روڈ پہ، حاصل پور روڈ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سمجھ لیں یا جیسے بھی، تو یہ جو جہاں پہ حاصل پور روڈ پہ جو پہلے جو آلریڈی پروجیکٹ پڑے ہیں تقریباً 40 سال پہلے، تو وہ ابھی تک ان میں جو ہے نا وہ بیسک سہولیات جو ہیں بجلی گیس یہ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں، قبضے کے بھی ایشوز رہے ہیں، لوگوں کی لڑائی جھگڑے بھی رہے ہیں، ایک پلاٹ کے 2 3 مالک نکلے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے پولیس کیس بھی بہت سارے بنے۔ تو یہ روڈ جو ہے نا حاصل پور روڈ بدقسمتی سے جو ہے نا یہ ترقی نہیں کر سکا، اور اس کی مین ریزن لوگوں کی وجہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ مین جو ہے ہمارے ڈیولپرز جو ہیں، بلڈرز جو ہیں، جو پہلے کافی عرصے سے جو کام کر رہے تھے، جن کا باو اجداد سے، یعنی کہ دادا نے بھی وہی کام کیا اور بیٹے نے بھی وہی کیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی وہی کام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے نا وہ جسٹ اپنا پیسہ کمانے کے لیے اور ایک پروجیکٹ وہ جو بنایا اس کو 3 لوگوں نے الگ الگ اپنی مرضی سے سیل کیا، اور ایک پلاٹ کو 2 3 بار سیل کر دیا۔ یہ تو اس کے بعد ایشوز بنے، وہ بدنامی میں آئی چیزیں۔ اس کے بعد پھر جو مین جو ہے وہ بیسک فیسلٹیز جس کو ہم بولتے ہیں بجلی گیس اور یہ جو میٹر روڈ سیوریج وہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پہ کوئی اس روڈ کے جو ہے نا وہ ریٹ بھی نہیں بڑھ سکے، اور اس کے بعد یہ جو ایریا ہے حاصل پور روڈ جو ہے یہ اس نے ترقی نہیں کی۔ مین جو پرابلم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بلڈرز ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کے ساتھ مطلب لوگوں کو بیسک سہولیات سے بھی جو ہے نا وہ محروم رکھا۔ اس وجہ سے یہ روڈ ترقی نہیں کر سکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلا پروجیکٹ بن رہا ہے پرائم سٹی، جس میں ایک بیسک فیسلٹیز کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں، جو کہ ہمارے پوش ایریے بہاولپور کے ہیں، وہاں پہ جو مہنگے سے مہنگے ایریا جس کو بول سکتے ہیں، ان میں بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اور یہ فیسلٹیز ہر انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اور میرا جو ہے لوگوں سے اپنے بہاولپور کے جو عوام ہے، بہاولپور کے جتنے بھی لوگ ہیں، دوست ہیں، اور اس کے آس پاس کے جو بھی ہیں، وہ میری ان سے اپیل ہے کہ آپ ایک بار وزٹ ضرور کریں، پروجیکٹ وزٹ کریں، دیکھیں، کام یہاں پہ ہو رہے ہیں، آگے بھی کی جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ ہم سے بریفنگ لیں، ہم آپ کو بتائیں کہ آپ اس پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا لیول پہ نا، دنیا کے لیول پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ جو انہوں نے جو فیسلٹیز اپنے ان ملکوں میں دی ہوئی ہے، انشاءاللہ میری وہی سوچ ہے، میں وہی یہاں پہ لانا چاہتا ہوں، اور وہی فیسلٹیز جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے، اور انشاءاللہ وہی میں اپنے اس پروجیکٹ پرائم سٹی میں دینا چاہ رہا ہوں، اور وہی پروٹیکشن ہو لوگوں کے لیے۔ وہ جو ہے جس طرح ضروریات زندگی کے تمام مقاصد اسی پرائم سٹی کے اندر ہی پورے ہیں، ٹھیک ہے، اور تا حیات اس کے لیے اس میں شادی ہال کی سہولت دے دی ہے، میرج لان، اور تمام قسم کے دینی دنیاوی وہاں پہ جو ہے ایونٹس کر سکتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں اپنے اتنی جو پبلسٹی جو اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، میرا مین مقصد، میرا مین جو تھیم، جو خواب جو ہے نا وہ اس چیز کا ہے کہ 1000 گھر ہونا اگر، تو وہ ایک فیملی ہو، ایک فیملی اس طرح اپنے آپ کو سمجھیں گے، اور میں وہ یہاں پہ سسٹم لا رہا ہوں کہ 1000 گھر ہوگا، اور 1000 گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، ہر بندہ دوسرے بندے سے واقف ہوگا اور اس کے پروفیشن سے بھی واقف ہوگا۔ اس طرح یہاں مطلب پروفیشن میں یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں، پہلے بھی ہیں آلریڈی، جتنے پورے بہاولپور کے جتنے پروجیکٹ ہیں سب میں لوگ تو یہ رہ رہے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ کے ہی لوگ رہ رہے ہیں، تمام جو ہے ذمہ دار بھی اس میں ہے، اور اس کے بعد بزنس مین بھی ان کے اسی کے اندر، اور تمام جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، مطلب تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا جیسے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کا جس طرح ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جج ہیں، وکلا حضرات ہیں، تمام کے لوگ تو رہتے ہیں۔ بہرحال کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک جس جگہ پہ، اب پورے بہاولپور کی بات کرتا ہوں، جس جگہ پہ میرا گھر ہے، اب تمام لوگوں کا، سب لوگوں کا گھر ہے، اب ہمیں نہیں پتہ ہمارا ہمسایہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کے کیا حالات ہیں، آپ سب بتا سکتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں
کہ ایسے ہی حالات ہیں. مجھے نہیں پتا میرے ہمسائے کا, آپ لوگوں کو بھی ایسا پتہ نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح کا یہ کمیونٹی ہال جو بنانے کا مقصد, یہاں پہ بیٹھک یا آپ لوگوں کی ٹاؤن کی بیٹھک, اس کا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب لوگ ادھر ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوگی, ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی, اور ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہوگا. اور سب سے اہم جو لیڈیز کے لیے بھی علیحدہ ہے کمیونٹی ہال, اور جو ہمارے گھروں میں جو لیڈیز ہیں, جو عورتیں ہیں, جس طرح اب ہاؤس وائفز ہیں, تو وہ اب جو ہے نا, اب آپ دیکھ لیں اس کنڈیشن میں, تو جس طرح ہم لوگ, جس طرح جو بھی ہے ملازم ہے یا بزنس مین ہے, ہم تو 24 گھنٹے میں سے بعض اوقات 18 گھنٹے بھی گھر سے آؤٹ ہوتے ہیں معاملات اپنے میں, بزنس میں, اپنے ڈیوٹی میں, اپنے ان چیزوں میں. تو جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بیچارے وہ پیچھے وہ ہے نہیں کہ بیچاری وہ بند رہتی ہیں گھر میں. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ ان میں بیماری, جو اسٹریس کی بیماریاں اس طرح ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, تمام چیزیں ان میں ہوتی ہیں. اور یہ کمیونٹی ہال بننے سے یہ جو ہمارے گھر کی لیڈیز ہیں, یہ اپنی اس بیٹھک میں, اس کمیونٹی ہال میں جا کے بیٹھیں گے اور اپنی باتیں شیئر کریں گے, اب ایک دوسرے کو دکھ درد میں وہ کریں گے. اور اسی طرح یہ پوری کمیونٹی کی جو لیڈیز ہیں, عورتیں, ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں گی, ان کی دوستیاں بھی ہوں گی آپس میں, اور وہ اپنے جو چیزیں ہیں شیئر کر کے اپنا ایگزاسٹ ہو کے ان میں دیکھ لینا کہ 1 سال کے بعد جو بھی ڈپریشن کی کس کو وہ پرابلم ہے, کسی کو فلاں چیز کا, اب دیکھنا ریلیف کتنا ملتا ہے. تمام بیماریاں عورتوں میں بھی ختم ہو جائے گی, اور ذہنی طور پہ بھی کافی طور پہ وہ ریلیکس ہوں گی. اور یہ جو معاملات ہیں, یہ اس طرح تمام جو یہاں کی کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوں گے, ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی, اور یہ آپس میں لوگ رشتہ داریاں بھی کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے والا وہ بھی امن ہوگا, پیار ہوگا, اور پوری سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے سے کی خدمت کا جذبہ رکھیں گے, ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اور انشاءاللہ میری امید ہے میں اس سسٹم کو جب تک میری زندگی ہے میں اس کو فالو بھی کروں گا, اس کو چلاؤں گا. اس کے بعد بھی میری ذمہ داری ہے, میری یہ بعد جو بھی میرے وارث ہیں, میرے بچے ہیں, جو بھی زندگی جب تک ہے تو میں یہ خدمت کروں گا. یہ میں نے قانون بنایا, یہ میں نے ڈسپلن لے کے آیا اس سسٹم میں, تو اس کو کنٹینیو رکھوں گا. اس کے بعد بھی میں نے پراپر پلان کیا ہوا ہے کہ یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا انشاءاللہ. ایسا فارمولہ دوں گا, ایسا سسٹم دوں گا. یہ سسٹم تب جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک یہ سسٹم بھاگ رہے گا انشاءاللہ.